नाज़रीन, قضا نمازوں کو جلدی کیسے ادا کریں؟ قضا نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح قضا نماز کے متعلق کم سے کم 11 ایسے اہم سوالوں کے جواب آج میں آپ کو دینے والا ہوں، جن کا جاننا ہر مرد و عورت پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ ایک ایک سوال کو کافی غور سے سنیے اور اس کا جواب بھی سننے کی پوری کوشش کریے تاکہ آپ کو صحیح علم حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ پہلا سوال، سب سے اہم سوال کہ قضا نماز کب ادا کریں؟ کافی لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ قضا نماز کب ادا کرنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ادا نماز کب پڑھنا ہے، جیسے فجر کا وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، جمعہ کا، یہ وقت تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسی وقت میں یہ نماز پڑھنا ہے، لیکن قضا نماز کب پڑھیں، یہاں پر کافی لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ویسے تو آپ دن میں، رات میں کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن دن میں 3 ایسے وقت ہوتے ہیں جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے، یعنی ان وقتوں میں، ان 3 وقتوں میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ ادا ہو، قضا ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سنیے غور سے وہ وقت کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا، زوال کا وقت، جس کو شریعت میں ظہوہ کبریٰ یا نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا اور آخری وقت جب غروب آفتاب ہوتا ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے، تو اس وقت آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوگی کہ ان وقتوں میں نماز پڑھنا کیوں نہیں چاہیے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو میں اس پر پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آپ قضا نماز کب پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھنا ہے۔ رہی بات رات کی، تو آپ پوری رات اگر پڑھنا چاہو قضا نماز تو پڑھ سکتے ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال، قضا نماز کو جلدی کیسے ادا کریں؟ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیں، لیکن ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ میں 3 طریقہ بتاؤں گا، بہت ہی آسان، کافی غور سے سنیے۔ نمبر 1، دیکھیے، جب بھی آپ اپنی نماز پڑھتے ہو، جیسے ظہر پڑھ رہے ہو، فجر پڑھ رہے ہو، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے ساتھ میں اپنی قضا نمازوں کو بھی پڑھ لیا کرو۔ جیسے آپ نے فجر پڑھی تو 2 رکعت قضا بھی پڑھ لی، ظہر پڑھی تو آپ نے 4 رکعت ظہر کی بھی قضا پڑھ لی، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، سب میں اسی طرح آپ کو کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ کو مطلب یہ کہ ذہن میں آئے گا کہ جمعہ کے دن ہم کو کیا پڑھنا ہے، تو جمعہ کے دن آپ کو چاہے کوئی بھی پڑھ لو، فجر پڑھ لو، ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، جو آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جب آپ ادا نماز پڑھو گے تو وہیں پر اپنی قضا نماز ہی پڑھ لو گے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر میں نفل نماز ہے، عشاء میں نفل نماز ہے، اور مغرب میں نفل نماز ہے، تو نفل نماز کی جگہ آپ اپنی قضا نماز ادا کر سکتے ہو، ٹھیک؟ اور تیسرا سب سے آسان طریقہ، جو بڑی راتیں آتی ہیں یا جاگنے کی رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، وہاں پر آپ اپنی نفل نماز کو چھوڑ کے قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہو، بلکہ کافی آسانی سے، اور اب بہت زیادہ آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو جب بھی چاہو ان 3 طریقوں کو آپ اپنا لو، آپ کی قضا نمازیں کافی جلدی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سوال نمبر 3، قضا نماز کی نیت کیسے کرنا ہے؟ دیکھو، مان لیتے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے اور آپ کے فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ کو نیت اس طرح کرنا ہے۔ یاد رکھنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا یہ ایک بہتر چیز ہے، ٹھیک؟ دیکھو، نیت سنو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر دن جمعرات واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کی ظہر کی قضا ہو گئی تو آپ کو نیت اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر قضا وقت
ظہر واسطے دن جمعرات واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو جو وقت کی قضا ہوئی، جس دن کی قضا ہوئی، آپ کو وہ کہہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ ہم کو معلوم ہے کہ کون سی نماز قضا ہوئی، لیکن ایک وہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کب قضا ہوئی، جس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے دن کی فجر کی نماز قضا ہے، کتنے دن کی ظہر کی نماز قضا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر نیت کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے، سنو غور سے۔ اس طرح نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، یہ لفظ ضرور بولنا ہے، جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بالکل اسی طرح آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کی ایسی کرنا ہے۔ میں بتاتا ہوں، دیکھو سنو غور سے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت ظہر جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح عصر میں کر لیجئے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت عصر واسطے اللہ تعالیٰ جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ کو قضا کی نیت کرنا ہے۔ سوال نمبر 4۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا مطلب یہ کہ بتاتے رہیے کہ ہاں مجھ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا آپ نے صحیح سمجھایا، یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو کمنٹ کر کے بتاتے رہو تاکہ مجھ کو سمجھ میں آئے کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سوال نمبر 4۔ ایک دن میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا پیارا سوال ہے، مطلب یہ کہ کتنا پڑھ سکتے ہو؟ ارے بھائی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنا چاہو اتنا پڑھ سکتے ہو۔ آپ چاہو تو پورا دن بھر قضا پڑھتے رہو، اوقات مکروہہ کو چھوڑ کے پوری رات آپ چاہو تو قضا نماز پڑھتے رہو، بلکہ اگر آپ جتنا زیادہ قضا نماز جلدی جلدی پڑھو گے اتنا جلدی آپ کی قضا نماز پوری ادا ہو جائے گی۔ تو کوشش کرو کہ ایک دن میں کئی دن کی قضا نماز ادا کر لو، ابھی وہ میں بتاؤں گا آگے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5۔ قضا نماز کہاں پر پڑھیں؟ گھر میں یا مسجد میں؟ کہاں پڑھنا زیادہ اچھا ہے؟ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ گھر میں پڑھنا بہت زیادہ اچھا ہے، مسجد میں پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کو جہاں بہتر لگے، آپ کو جہاں آسانی لگے، آپ وہاں پر قضا نماز پڑھ سکتے ہو۔ مسجد میں پڑھو گے تو وہاں بھی ادا ہو جائے گی، گھر میں پڑھو گے وہاں بھی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 6۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز کیسے پڑھیں؟ پڑھ سکتے ہیں آپ عصر اور فجر کے بعد ہی نہیں، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، جمعہ کے بعد، عشاء کے بعد کبھی بھی چاہو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ سوال نمبر 7۔ قضا نماز میں صرف فرض نماز پڑھنا ہے یا سنت اور نفل بھی؟ یہ دیکھو سنو غور سے، قضا نماز جو ہوتی ہے صرف اور صرف فرض کی ہوتی ہے اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی قضا نہیں ہوتی، تو آپ کو صرف فرض اور واجب کی قضا کرنا ہے۔ سوال نمبر 8۔ ایک دن میں کتنی نمازیں قضا ہیں؟ سنو غور سے، سب سے پہلے فجر میں 2 رکعت، ٹھیک، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، تو کتنی ہو گئی؟ 4 4 اور 2 10 ہو گئی۔ مغرب میں 3 رکعت 13، عشاء میں 4 رکعت فرض 17، اور عشاء کی 3 رکعت وتر واجب، تو ٹوٹل ایک دن میں 20 رکعتیں جو ہیں وہ قضا ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، 2 فجر میں، 4 ظہر میں، 4 عصر میں، 3 مغرب میں، پھر 4 عشاء میں، اور پھر 3 وتر واجب۔ سوال نمبر 9۔ جو نماز سفر میں قضا ہوئی اس کو کیسے ادا کریں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت غور سے سننا۔ کچھ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، تو جو بھی ہو مسئلہ، سفر میں جو نماز قضا ہوئی، جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی اس کو اسی حالت میں ادا کرنا ہے۔ دیکھو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کو 4 کی جگہ 2 نماز پڑھنا ہوتی، 2 رکعت پڑھنا ہوتی، قصر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو فجر میں، مغرب میں ہم کو دو پڑھنا ہے، مغرب میں پوری 3 پڑھنا ہے، لیکن عصر میں، ظہر میں، عشاء میں 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ تو اب جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی، سفر میں قضا ہوئی، تو اس کی ہمیں آ کے وہی سفر والی ہی قضا کرنا ہے۔ جیسے اگر ظہر کی نماز سفر میں قضا ہوئی تو 2 پڑھنا تھا، تو 2 ہم آ کر قضا کریں گے، 4 قضا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گھر پہ قضا ہوئی 4، تو اس کو 2 والا نہیں کریں گے، جو جس حالت میں قضا ہوئی اس کو اسی حالت میں ادا کرنا ہے۔ سفر میں قضا ہوئی
قصر میں قضا ہوئی تو قصر والی ادا کریں گے، اگر 4 قضا ہوئی تو 4 ادا کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی مطلب یہ کہ مسئلہ ہے تو پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، وتر کی قضا کرتے وقت تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں؟ اب وہ مسئلہ آیا مسجد میں پڑھنا یا گھر میں پڑھنا۔ دیکھو، قضا نماز تو ویسی نمازوں کو قضا کرنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اکیلے ہوگے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 لوگ ہو جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، ان کو اتنا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم جو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں پر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس من میں اللہ اکبر کہہ لینا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ ظہر میں مطلب یہ کہ عشاء کی 3 رکعت وتر کی قضا کر رہے ہو، ہاتھ اٹھاؤ گے تو کوئی بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وقت نہیں ہے، پھر یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں آئے گا نا۔ تو ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ آخری سوال، جمعہ کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کیا کریں؟ ظہر پڑھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو پھر آپ کو ظہر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ جب بھی آپ نمازوں کو قضا کریں اور ادا کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، گناہوں سے توبہ کریں کہ اے اللہ ہماری اس نمازوں کو قبول فرما اور ہمیں نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ قضا نماز کے متعلق یہ 11 سوال اس کو سن کر اور اس کے جواب کو سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔